میری شادی پر کینیڈا سے میرا دوست آیا تو اسے دیکھ کر میری بیوی کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ میرا دوست میری بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے دعوت دی تو بیوی نے جانے سے انکار کر دیا۔ بیوی کو بہت زیادہ بخار تھا۔ دوست کا نام سن کر وہ کانپنے لگتی۔ مجھے اس پر شک ہو گیا۔ میں نے کہا کل تم دعوت پر نہیں گئی؟ فجر کے وقت آنکھیں کھلی تو ابھی بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، لیکن اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس کی جھولی میں دوست کا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تھا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ پہلے ہی میں آفس سے اچھا خاصا ذلیل ہو کر گھر واپس آیا، اور جب آرام کرنے کا وقت آیا تو بیوی ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے دروازے پر لات ماری اور چلاتے ہوئے کہا، جلدی سے دروازہ کھولو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف سے مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں اونچی اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکارنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کمرے میں آ کر مجھ سے بات کر لیا کرو، میرے گھٹوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ میں نے اماں کو کہا وہ ساری باتیں چھوڑے، اپنی بہو کا ڈرامہ دیکھے۔ آج دوبارہ سے وہ دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے، پتہ نہیں اندر کیا کرتی ہے۔ میری بات سن کر اماں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا اور کہنے لگی، تمہیں میں نے کتنی دفعہ بتایا کہ اس کی عبادت کا وقت ہے، اس وقت اسے پریشان مت کیا کرو۔ میں چڑ گیا اور کہنے لگا، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہوں، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کا سفید خوبصورت چہرہ میرے سامنے آ گیا، مگر مجھے اس کے چہرے سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ مجھے اس کی عادتیں بہت زہر لگتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ نیک اور پاکیزہ بنتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگتی اور دین کی تعلیمات دینا شروع کر دیتی۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی عیاش طبیعت کا مالک تھا، اور میری پرورش بھی ایسے ہی ماحول میں ہوئی تھی جہاں نماز روزے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنی ساری زندگی عیاشی میں گزاری۔ وہ اپنے زمانے میں اسٹیج ڈرامے کرتی تھی اور ابا جان بھی چھوٹے موٹے گلوکار تھے۔ بلا شبہ ان کا کوئی بڑا نام نہیں تھا، لیکن ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے گانے بجانے اور لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی زندگی میں نے رنگینی میں گزاری۔ مجھے جب اماں نے بتایا کہ تمہاری بیوی ایک پرہیزگار عورت ہے تو میں نے ہنگامہ مچانا شروع کر دیا۔ اماں کو میں نے کہا، جو اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، بہتر یہی ہے کہ اب یہ رشتہ ختم کر دے۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو قدم قدم پر میرے ساتھ چل سکے اور جو میرے دوستوں کے سامنے بھی جانے سے شرمائے نہ۔ میں ایسی سوسائٹی میں رہ رہا تھا جہاں اپنی بیوی کی نمائش کرنا فخر کی بات سمجھا جاتا تھا۔ جس کی بیوی جتنی خوبصورت ہوتی، اس کی اتنی ہی تعریف کی جاتی، سب دوستوں میں اس کی واہ واہ ہوتی۔ میری شادی کا دن تھا۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھا کہ چلو ماڈرنس نہ صحیح لیکن خوبصورت بیوی تو ملی۔ اب سب لوگ دیکھ کر جل جائیں گے اور ہر طرف ہی میری بیوی کے چرچے ہوں گے۔ میں بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک میرے دوست نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا کہ تم نے کون سی بیوی سے شادی کر لی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ نقاب میں تھی۔ اس قدر شدید گرمی میں بھی اس نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے تھے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھکائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر بھی میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا، بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر اطمینان موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب دیکھ کر انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنا دیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے غصے سے گھورا اور کہنے لگی، شکر کرو کہ تمہیں پاک بیوی ملی ہے، کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں تھی، مجھے تو ڈر تھا کہ کوئی چال باز عورت ہی تمہاری زندگی میں آئے۔ ارے میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر بجا لاؤں کم ہے۔ اماں تو جیسے اپنی بہو کے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تنگ آ کر میں دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ نکاح پہلے ہو چکا تھا، اس وجہ سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست میرے قریب بیٹھے میرے کانوں میں سرگوشی کر رہے تھے، وہ میرا مذاق بنا رہے تھے۔ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے ڈی جے کو گانا بجانے کے لیے کہا تو لڑکی کا باپ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اس شادی میں گانے بجانے کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو سنے بغیر نہیں رہ سکتے تو میں نعتیں چلوا دیتا ہوں۔ اس نے ذرا بھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ میں اس کا داماد ہوں۔ یہ سن کر میرے پاؤں پر لگی اور سر پر۔ اماں مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر لے رہے ہو؟ ہر چیز کو نظر انداز کر دو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت میرے دوست مجھے چھیڑ رہے تھے،
कोई कह रहा था कि तुमने तो एक मौलवी की बीवी से शादी कर ली है। कोई कह रहा था कि तुमने तो बीबी जी से शादी कर ली है। अब तुम उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुज़ारोगे? तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तुम पर अपना रौब जमाएगी, तुम्हें दीन की तालीम देती रहेगी। उस वक़्त मैं ज़माना जाहिलियत में था। मुझे इस तरह की बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती थी। कुछ ही अरसे के बाद जो मुझ पर हकीकत आश्कार हुई, उसके बाद मैं सुधर गया। लेकिन वो वक़्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लग रहा था कि वाक़ई वो ठीक कह रहे थे। अब तो मेरे लिए ज़िंदगी गुज़ारना ही मुश्किल हो जाएगा। अचानक एक दोस्त मुझे कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। कहीं वो काली तो बदसूरत तो नहीं? इस वजह से तुमने उसे छुपाया हुआ था। मैंने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा, जब मैं तुम्हें उसे मिलवाऊंगा तब तुम्हारा मुंह हैरत से खुले का खुला रह जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस कदर खूबसूरत है। ये सारी बातें मैंने अपनी माँ के मुंह से सुनी थी। हकीकत में तो मैंने आज तक उसे देखा तक नहीं। तकरीबन रात के 2 बजे मैं फारिग हुआ और अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो मेरे कमरे में जाए नमाज बिछाए खुशू खुजू से नमाज पढ़ रही थी। उसे आसपास की कोई होश नहीं थी। जब मैं उसके करीब जाकर खड़ा हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। वो जोरों शोर से रो रही थी। मैं जानता था कि उसे क्या हुआ है। हजारों तरह के वहम मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे। सबसे पहली गलत फहमी जो मेरे दिल में आई वो यही थी कि हो सकता है ये लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो, लेकिन मेरे साथ शादी हो जाने की वजह से रो रही है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके वजूद को करंट लगा और वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। मुझे अब गुस्सा आने लगा। वो मेरी बीवी थी। उसके बावजूद वो मेरे साथ गैरों जैसा सलूक कर रही थी। मैंने गुस्से से उसके बाजू पकड़ी, उसे झड़कते हुए कहा, ये क्या तरीका है? मैं कोई पराया मर्द नहीं हूँ जो मुझसे दूर भाग रही हो, और ना ही मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लाया। सब लोगों के सामने तुमसे निकाह किया था और ये बात तुम्हारे घर वालों की मर्जी से रुखती हुई है। खबरदार जो दोबारा कभी मेरे साथ इस तरह का सलूक किया। मेरा दिमाग एकदम ही गुस्से से घूम गया। मुझे उसका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो शर्मिंदा नजर आने लगी और कहने लगी, माफ़ कर दे, गलती हो गई। मैं अपने ख्यालों में गुम थी, इसी वजह से डर गई। अब मैं हंसने लगा और उसे कहने लगा, अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? एक तो तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी को भी किसी काबिल नहीं छोड़ा। वो बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, आपको किसने कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी? माजी में मेरा सामना किसी भी मर्द से नहीं हुआ। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले इंसान हैं। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा करके कहा, ये बात हर लड़की ही कहती है। अब मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मान लूंगा। जैसा आजकल का दौर है, ये यकीन करना मुश्किल है कि किसी लड़की का माजी में चक्कर न रहा हो। मैं उस वक्त इंतहाई बेदर्दी से उसके किरदार पर वार कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान होकर कि वो एक पाक दामन लड़की है। अब की दफ़ा उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मुझे लग रहा था कि ड्रामा कर रही है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। जब मैंने उसे देखा तो वो उठ खड़ी हुई और मेरे पास आते हुए कहने लगी, आज आपने मुझसे ये बात कर दी, लेकिन दोबारा कभी भी इस तरह की बात ना कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बिना किसी चीज़ का इल्म रखे आप बोले ही चले जा रहे हैं। मैं अपने किरदार पर दोबारा आपको उंगली उठाने की इजाज़त नहीं दूंगी। उसने दो टोक अंदाज में मुझे ये बात कही थी। मैं भी हाथ चिल्लाकर उसकी बात टाल गया। सुबह मेरी आंख उसकी आवाज़ पर खुली। मैंने देखा वो करीब ही खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से मेरा कंधा हिला रही थी। मुझे कहने लगी कि जल्दी से उठ के नमाज पढ़ ले, फजर का वक्त निकल रहा है। मुझे नमाज पढ़े न जाने कितने साल गुजर गए थे। अब तो मुझे याद ही नहीं था कि आखिरी दफ़ा मैंने कब नमाज पढ़ी। मैंने उसका हाथ झटका और कहा, मुझे सोने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो दोबारा से मुझे उठाने लगी और कहने लगी कि नमाज के मामले में किसी भी किस्म का कोई बहाना नहीं चलता, आपको पढ़नी ही होगी। वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैं एक इंसान था जो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। किसी की मुदाखलत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर कोई मेरी ज़िंदगी में ज़रा सा भी दखल अंदाजी करता तो मेरा दिमाग गुस्से से घूम जाता। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। मेरा पारा हाई हो गया। मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा और गुस्से से उसका चेहरा दबोचते हुए कहा, खबरदार जो दोबारा कभी तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मुझे उठाने की कोशिश की। जब मैं तुम्हें एक दफ़ा कह रहा हूँ कि मुझे सोने दो, तो इसका साफ मतलब ये है कि मैंने दोबारा तुम्हारी ये मनहूस आवाज़ नहीं सुननी। और ये तबलीग किसी और घर में जाकर करो। मुझे तबलीग करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। ये कहकर मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका सर ज़ोर से ज़मीन से टकराया और आवाज़ अच्छी खासी थी। अंदाज़ा हो गया था कि उसे तकलीफ़ पहुंची है।
مگر مجھے اس کی کسی بھی تکلیف سے کوئی غرض نہیں تھا۔ میں دوبارہ دوسری طرف کروٹ کر کے سو گیا۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ مجھے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر انگلیاں دے دی، مگر اس کے باوجود بھی وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے بی بی، مجھے مجبور نہ کرو، میں دوبارہ سے تمہیں تکلیف پہنچا دوں۔ اس نے زخمی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی، اگر آپ شادی کرنے کے قابل نہیں تھے تو کیوں آپ نے میری زندگی برباد کی؟ اب کی دفعہ تو میرا دل کیا کہ اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دوں جہاں سے اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ مجھے ایک نکارہ انسان کہہ رہی تھی۔ میں ویسے بھی الٹے دماغ کا مالک تھا، سیدھی بات کا بھی مجھے ہمیشہ الٹا ہی مطلب نکالتا تھا۔ سونے پہ سہاگا کی مجھے بیوی بھی ایسی ملی تھی جو معنی خیز باتیں کرتی تھی۔ اس وقت میں حلق کے بل چلایا اور اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ میں تمہارا یہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تم نے میرے سامنے آنے کی جرت بھی کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میرے ماتھے کی رگیں تن گئی، اس کے ساتھ ساتھ میرا سانس بھی بری طرح سے پھول گیا۔ وہ ڈر بھی گئی اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میں دوبارہ سے لیٹ گیا۔ اب وہ غائب ہو گئی تھی، مگر سر میں شدید درد ہونے لگا۔ کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتا رہا، پھر ہار کر اٹھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد میں دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے ابا جان نے مرنے سے پہلے اچھی خاصی دولت چھوڑی، اس کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی۔ ابا کی دولت سے میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا اور آج کل میں اسی کو بڑھانے کے چکروں میں لگا ہوا تھا۔ مجھ پر میرے رب کا بہت خاص کرم تھا، میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا وہ تکمیل تک پہنچ جاتا۔ اگر میں یہ کہتا کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈال کر سونا بناتا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ میری اماں نے اپنی زندگی کے 60 سال عیاشی میں ہی گزارے، ہر طرح کا فیشن کیا، مردوں کے ساتھ دوستی رکھی اور اس کے علاوہ گھومتی پھرتی، مگر جیسے انہوں نے میری شادی کی اس کے بعد وہ بدل گئی۔ انہوں نے اب گھر کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ میں ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھتا یا پھر انہیں جائے نماز پر بیٹھا ہوا دیکھتا۔ میں ان کا مذاق بناتا تو وہ پیکے سے انداز میں مسکرا دیتی، مجھے کہتی کہ تمہارے مذاق بنانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے ہدایت دی۔ اگر مجھے اس عمر میں بھی ہدایت نہ ملتی تو شاید میرا انجام بہت ہی برا ہوتا۔ اس کے بعد وہ میری بیوی کا نام لیتی ہیں اور اس کی تعریفیں شروع کر دیتی ہیں کہ وہ بہت سی اچھی اور نیک لڑکی ہے جو سارا وقت اپنے رب کی عبادت میں لگی رہتی ہے۔ اماں مجھے بتاتی تھی کہ میری بیوی ہر وقت ہی جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی۔ یہ سب سن کر میرے دماغ میں عجیب خیال جنم لینے لگے۔ میں یہی سوچتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے جس کو بخشوانے کے لیے وہ دن رات روتی ہے۔ ایک بار میں نے اس سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے میری بات ٹال دی۔ خیر مجھے بھی اس کے وجود سے دلچسپی نہیں تھی۔ چند دن مزید گزرے تو میرا سامنا اپنی ایک کلاس فیلو سے ہوا جو کسی زمانے میں مجھ پر لٹو تھی اور آج بھی وہ مجھے اسی طرح پسند کرتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی باتوں باتوں میں وقت سے مجھے اپنے گھر آنے کا بھی کہتی، مگر مجھے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جو لوگ مجھ پر توجہ دیتے تھے، بلکہ میں ان لوگوں پر فدا ہوتا جو لوگ مجھے نظر انداز کرتے تھے۔ وہ مجھے بازار میں ملی، کہنے لگی کہ سنا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور ایک بہت ہی نیک بیوی سے ہوئی ہے۔ حسن مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بدصورت ہے، اسی وجہ سے تم اسے چھپاتے پھرتے ہو۔ حسن کا نام سن کر میں نے غصے سے دان پیسے اور اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ انسان مجھ سے کتنا جلتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا میں خوش رہوں۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے دکھاؤ نا اپنی بیوی کی تصویر، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کتنی پیاری ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ میرے پاس اپنی بیوی کی ایک تصویر بھی موجود نہیں تھی۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں مان ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس نے ہنستے ہوئے مجھے کہا کہ میں تمہاری دوست رہی ہوں تقریباً 3-4 سال تک، اور اس دوران ہر روز ہی تم میری تصویر بناتے تھے۔ ہم دونوں کی ایک ساتھ نہ جانے کتنی تصویریں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کی کوئی تصویر نہ بنائی ہو؟ یقیناً وہ میری عادت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ میں اپنا سر کھجانے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت چڑ تھی۔ یہ ساری باتیں اس کے سامنے کر کے میں اپنے دوستوں کو مذاق بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، دراصل میری بیوی پردہ کرتی ہے اور اس طرح کے کام نہیں کرتی، تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں اپنی بیوی سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے ریڈی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے لے کر میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ اپنے کمرے میں کوئی نہ ملا۔ اماں کے کمرے میں گیا تو وہ لیٹی ہوئی تھی۔
یقیناً سو رہی تھی۔ میں نے جگایا اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی اور مجھے کہنے لگی، ارے صبح تو وہ گھر پر ہی موجود تھی، پتہ نہیں اب کہاں چلی گئی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یقیناً وہ گہری نیند میں تھی۔ زویا عجیب سی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تم تو کہتے تھے کہ وہ تمہاری ہر بات سنتی ہے، تمہاری اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی، لیکن تمہاری اماں تو اب کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اسے کہا، وہ مجھے یاد آیا، اسے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی، مگر میں بھول گیا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اندر ہی اندر مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا حشر نشر کر دوں۔ نہ جانے وہ میری ناک کے نیچے کیا کرتی پھرتی تھی۔ جب اماں سو کر اٹھی تو میں تیزی سے ان کے پاس گئی اور انہیں کہا، کیا آپ کو اپنی بہو کی کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کہاں آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہے؟ اماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مجھے کہنے لگی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بیوی ایک نیک عورت ہے، تم کیسے اس کے کردار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو؟ پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے تمہاری اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی، اگر میں تم پر توجہ دیتی اور تمہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی تو آج یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ انہیں روتا دیکھ کر مجھے بہت کفت محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پوری کی پوری عبایا میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر میں غصے سے اس کی طرف گیا اور اس کے بازو پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا، تم میری اجازت کے بغیر کہاں گئی ہوئی تھی؟ تم بہت زیادہ نیک بنتی ہو، تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کے چہرے کی طرف جہاں سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جھوٹ مت بولو۔ وہ مجھے کہنے لگی، صبح کے وقت آپ نیند میں تھے، تب میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا جو دل میں آئے کر لو، بس مجھے تنگ نہ کرو۔ یہ میری مجبوری تھی، اسی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی، ورنہ میں کبھی بھی نہ جاتی۔ آخر تمہاری ایسی کون سی مجبوری تھی؟ اس نے ہاسپٹل جانے کی بات کی۔ اماں بیچ میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، اپنی بیوی سے پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں عورتوں کی باتیں برداشت کر سکوں۔ ویسے بھی میرا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا تھا۔ رمضان شروع ہو گیا۔ پورا رمضان اسی طرح گزر گیا۔ آخری دن چل رہے تھے۔ ابھی تک میں نے اپنے کسی دوست کی دعوت نہیں کی۔ وہ مجھ سے بار بار افطاری کروانے کا کہہ رہے تھے۔ جب میں اپنی بیوی سے کہتا تو وہ آرام سے کہہ دیتی کہ انہیں ہوٹل میں کھانا کھلا دو۔ اصل مقصد اسے اپنے دوستوں سے ملوانا تھا، مگر وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہم اپنے کمرے میں تھے، وہ کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا میرے ایک دوست کا میسج تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا جو کچھ عرصہ سے کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے دعوت دی اور کہا کہ اگلے ہی دن میرے گھر آ جانا، میں تمہارا بہت پرجوش انداز میں استقبال کروں گا اور تمہیں بھابھی سے بھی ملواؤں گا۔ میں نے فی الحال اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں جانتا تھا اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ پھر سے نوٹنکی شروع کر دے گی۔ میں اسے یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت واش روم میں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے آواز دی تو اس کی آہستہ آواز آئی۔ جب وہ باہر نکلی تو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بات ٹال دی اور جائے نماز اٹھا کر باہر چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ اسے ثروت کے بارے میں بتا دوں تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اس کے نخرے یاد آ گئے۔ جب بھی میں اپنے کسی دوست کا ذکر کرتا وہ برا سا منہ بنا لیتی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اسے ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ میں نے اپنے لیے ایک ایسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو ہر جگہ میرے ساتھ جائے۔ 2 دن پہلے ہی میرا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے گیا۔ اسے ملنے میں اس کے گھر گیا۔ جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی حسن کا مجسمہ تھی۔ وہ ویسٹرن لباس میں ملبوس تھی جس سے اس کا حسن اور نمایاں ہو رہا تھا۔ میرا دوست فخر سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ میری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں نے بے ساختہ اس کی تصدیق کی۔ اس کی بیوی سے اچھی خاصی بات چیت ہوئی اور ہنسی مذاق بھی، مگر میں نے اسے اس انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے کچھ حیرت ہو رہی تھی۔ جب میرا دوست باہر گیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، بھائی میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو، اگر چاہو تو مجھے پریشانی بتا سکتے ہو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ میں جیسے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے کھڑی شخصیت بھی مجھے پسند تھی۔ میں نے کہا، میں سب کچھ بتا دوں گا مگر وعدہ کرو کہ اپنے شوہر کو نہیں بتاؤ گی۔
اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میری توبہ! میں نے اسے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے، مگر میری بیوی تم لوگوں جیسی نہیں ہے۔ وہ سارا وقت کمرے میں بند رہتی ہے، خود کو لپیٹ کر رکھتی ہے، جیسے کوئی دیکھ لے تو قیامت آ جائے۔ تم جانتی ہو مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، مجھے ماڈرن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مگر اماں نے اس کے باوجود میرا رشتہ اسی سے طے کر دیا۔ اب نہ اس کے ساتھ کہیں جا سکتا ہوں، نہ گھر میں سکون ملتا ہے۔ جب بھی میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں وہ دین کی باتیں شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب مجھے بہت کوفت دیتا ہے۔ میں نے دل کا حال کھول کر رکھ دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، بعض اوقات چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی نہیں ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، صاف صاف بات کرو۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی نیکی کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ ماضی میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہے، اس لیے اب یہ سب کر رہی ہے۔ میں پہلے اپنی بیوی سے بدظن تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے سب سچ لگنے لگا۔ میں نے پوچھا، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا، پردہ ہٹانے کی ضرورت نہیں، بس اسے اس کی زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ میں وہاں سے نکل آیا، نہ جانے کیوں اس کی باتیں مجھے پوری طرح ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کافی قریب سے دیکھا تھا، مجھے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ میرا دماغ بری طرح تھک چکا تھا، ہزاروں خیالات گردش کر رہے تھے۔ اگلے دن میرا دوست میرے گھر آ گیا۔ اس وقت میری بیوی کچن میں تھی اور میں پچھلے حصے میں پودوں کو پانی دے رہا تھا کہ اچانک مجھے بیوی کی چیخ سنائی دی۔ میں بہت بری طرح گھبرا گیا۔ میں بھاگتا ہوا گھر کے اندر گیا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرا دوست اس وقت بے ہوش زمین پر گرا ہوا تھا۔ قریب ہی میری بیوی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہ پتہ نہیں کون تھا جو گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، جو اس کی آنکھوں کو نم بنا رہے تھے۔ اگر میں یوں ہی اسے دیکھتا رہا تو پل بھر میں ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ امی کی آواز سن کر میں جلدی سے ہوش میں آیا۔ وہ بے یقینی سے فرش پر گرے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور میری بیوی سے کہنے لگی، تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ جب ہم نے انہیں بتایا کہ یہ نہ صرف میرا دوست ہے بلکہ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح مانتی ہیں، وہ چند لمحوں کے لیے حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کے بعد معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر جس طرح کا رویہ اس نے رکھا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کون سا اس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا تھا؟ اس نے صرف تمہیں ہاتھ ہی تو لگایا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کتنے سخت الفاظ بول رہا تھا۔ جو منہ میں آ رہا تھا میں بولتے ہی چلا جا رہا تھا۔ اماں نے فوراً میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ تم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سخت لہجے میں کہا، خبردار جو مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس عورت کو صاف صاف بتا دینا کہ کل میرے کوئی دوست دعوت پر آ رہے ہیں۔ اگر یہ ان کے سامنے تیار ہو کر نہیں آئی تو میں یہیں پر طلاق دے دوں گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ دعوت تم نہیں کرو گی، میں خود سب کی دعوت کرتا ہوں۔ شام کے وقت جب میں گھر میں داخل ہوا تو امی پہلے ہی سین میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے اسے کتنی تکلیف دی ہے؟ میں نے غصے سے کہا، میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، اور اب ویسے بھی وہ میری خواہش پوری کر رہی ہے۔ ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اور میری خوشی اسی میں ہے کہ میں کمرے میں جانے لگا تو اماں نے دوبارہ میرا بازو پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سر ہلا ہلا کر کہنے لگی، اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، مگر میں نے ہمیشہ کی طرح سب کو نظر انداز کر دیا۔ جب کمرے میں گیا تو دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھا۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ چونکی، پھر تیزی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، میں نے ساری زندگی پاکیزگی میں گزاری ہے، مجھے ایسے گناہ پر مجبور نہ کرے جس سے میں ڈرتی ہوں۔ کچھ تو خدا سے ڈرے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ میں نے غصے میں اس کا بازو پکڑا اور ڈانٹ کر کہا، ابھی اور اسی وقت اپنی باتیں بند کرو، مگر مجھے اس کی بد دعا سے دل ہی دل میں خوف محسوس ہونے لگا۔ جب اس نے میرے چہرے پر خوف دیکھا تو ہلکے سے مسکرا کر کہنے لگی، یقیناً آپ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر کہنے لگی، میں تو سمجھی تھی کہ آپ اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ اس وقت میرا سر شدید درد کرنے لگا۔ میں نے کہا، فضول باتیں بند کرو، کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اسی وجہ سے ہی بہت سی عورتیں جہنم میں ہوں گی، اور وہ اکیلی نہیں جائیں گی بلکہ اپنے شوہروں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گی۔ میرے دل میں اچانک وحشت بھر گئی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دینا شروع کیا۔ وہ آیات اتنی سخت تھی کہ مجھے دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے روکنا چاہتا تھا مگر روک نہ سکا۔
پھر اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک رات کا وقت دے دے، آج رات ایسا موزہ ہوگا کہ آپ خود رک جائیں گے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ غلط ہے۔ اس کی یقین نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، لیکن اگر کچھ نہ ہوا تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ میرے دل کی کیفیت کافی بدل چکی تھی۔ رات کو عشاء کے وقت وہ میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، میں نے آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، کوئی شرط نہیں رکھوں گی۔ میں نے کبھی آپ سے ضد نہیں کی، بس آج میری بات مان لے۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، مجھے معلوم نہیں تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ نماز پڑھے اور تھوڑی دیر عبادت کرے۔ میں زور سے ہنس پڑا اور کہا، مجھے نماز چھوڑے بہت عرصہ ہو گیا ہے، میں تو طریقہ بھی بھول چکا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، کوئی بات نہیں، میں آپ کو سکھا دوں گی۔ اس کے اصرار پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انجانی قوت مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی اور مجھے مختلف واقعات پڑھ کر سناتی رہی۔ میں دل ہی دل میں اس پر ہنس رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے لگ رہا ہے کہ میرے سارے واقعات سن کر میں سیدھا ہو جاؤں گا۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو پہلے مجھے کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا مانگی تھی اور وہ تھی آپ کی ہدایت۔ اگر آپ کو ہدایت مل جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب میرے ہاتھوں میں تھمائی اور کہا، آج آپ بیٹھ کر ہی کتاب پڑھیں گے۔ غصے سے میں نے وہ کتاب سائڈ پر پھینکی اور اسے کہا کہ تم مجھے موزے دکھانے کی بات کر رہی تھی، جلدی سے مجھے موزے دکھاؤ۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، معجزات اس طرح سے نظر نہیں آتے، میں نے آپ سے آج رات کا وقت مانگا ہوا ہے، ابھی رات مکمل نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس نے میری عادت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں رات کو 2 سے پہلے سوتا نہیں ہوں اور 2 بجے تک بیٹھ کر کتاب پڑھتا ہوں۔ ابھی میں بیٹھا اپنی ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اچانک ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور جنہیں اپنے پاس واپس لوٹانے کے لیے نشانیاں بیچتا رہتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ویڈیوز دیکھنے لگا اور پھر ساتھ ہی رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوتی ہے اور آسمان پر مخصوص روشنی نظر آتی ہے۔ اچانک دل میں دہشت بڑھنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ پوری ویڈیوز دیکھنے لگا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ تم صرف ایک بار اپنے رب کی طرف لوٹ کر توبہ کرو، تمہارا رب تمہیں پاک اور صاف کر دے گا اور تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب میں نے زندگی کے مقصد کے بارے میں سنا اور اپنی زندگی پر غور کیا تو مجھے خود سے بہت خوف محسوس ہوا۔ ابھی تک جو زندگی گزاری وہ بیکار تھی۔ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا کہ اگر میں کل مر جاؤں اور رب کے حضور پیش ہو جاؤں تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہو جس کے ذریعے خود کو بچا سکوں اور بخشش پا سکوں۔ میری نظروں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کا میں مذاق بناتا تھا۔ ابھی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ میرے مقابلے میں اپنے رب کے نزدیک کتنی افضل ہیں۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے اور آسمان پر ایک بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ یہ وہی روشنی تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دکھاتا ہے۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح جب ہوش آیا تو بخار میں تپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے مسلسل معافی مانگ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری بیوی پریشان ہوئی تو وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آج میں نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا، آج میں نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، میں نے اپنے رب کو ہمیشہ ناراض کیا ہے لیکن اس کے باوجود میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے رب نے میرا بھرم رکھا اور جہاں تک رب کو راضی کرنے کا سوال ہے یہ آسان کام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں، اللہ کی بنائی حدود کو کراس نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے عرصے میں زندگی پرسکون ہو جائے گی، ہر طرح کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میری بیوی نے مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ آپ دل میں جو بھی سوال ہے کھل کر پوچھیں، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ میرا مذاق نہ بنائے تو کہا فکر مت کریں، وہ میرا بھائی ہے، میں نے آپ کے بارے میں بات کر دی ہے۔ میں حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا نہیں کہ تمہارا کوئی بھائی بھی تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن لگتا تھا آپ کو میری زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر ان تمام باتوں کو چھوڑے اور اب اپنی آنے والی زندگی ٹھیک کرے۔ شام میرے دوست نے مجھے کال کی اور بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں نے صاف کہا، خبردار جو دوبارہ کبھی بھی میری بیوی کا نام لینے کی کوشش کی، اب میں کوئی غلط بات نہیں سنوں گا۔
ماضی میں جیسی بھی زندگی گزاری میں اس پر شرمندہ ہوں اور اب فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری بیوی پردے والی ہے۔ کم از کم وہ دوسرے مردوں کے سامنے اپنی نمائش تو نہیں کرتی۔ اس نے اپنے آپ کو صرف میرے لیے رکھا ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے۔ میں اپنی ماں کا بھی زیادہ احترام کرنے لگا، ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور میری بیوی پرسکون رہنے لگی، کیونکہ اب میں اسے ذہنی تکلیف نہیں دیتا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ پہلے میرے ساتھ باہر جاتے ہوئے گھبراتی، کیونکہ میں اسے عجیب کپڑے پہننے پر مجبور کرتا اور دوستوں سے ملوانے کے لیے ضد کرتا۔ اب وہ عبایا میں میرے ساتھ جاتی تھی۔ میں نہ صرف اسے شاپنگ کرواتا بلکہ گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا۔ سب کچھ ہم اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ میرے ایک دوست کی بیوی کی تصویر انٹرنیٹ پر چڑھا دی گئی تھی۔ اس میں قصور صرف میرے دوست کا تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی بیوی کی تصویر بیچ کر تعریفیں وصول کرتا۔ چونکہ یہ ماڈرن سوسائٹی تھی، یہ معمولی سمجھا جاتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا وہ شرمندہ ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بیوی مشہور ہو گئی۔ پہلے جو چیزیں مجھے خوشی دیتی تھی، اب انہیں سے کوفت ہونے لگی۔ میرا سکون صرف رب کی یاد میں ہے اور اپنوں کے ساتھ وابستہ تھا۔ پہلے جو وقت دوستوں کے ساتھ ضائع کرتا، اب وہ خاندان کو دیتا تھا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی دی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تربیت دین کے احکامات کے مطابق کروں گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔